میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ ایک صالح مرد حضرت سیدنا محمد بن سعید مطرف فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور وہ روزانہ حسب معمول پڑھا کرتے تھے۔ میں ایک روز سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک وہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات مقدسہ پر میں درود پڑھا کرتا تھا، وہ اندر تشریف لے آئے۔ ان کے نور پاک سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا، اور پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے، اور محبت بھرے انداز میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے، لا میں اسے بوسہ دوں۔ یہ سن کر کہ مجھے شرم آئی کہ کہاں میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اس سے ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی جس کے مقابلے میں سب خوشبوئیں ہیج تھیں، اور اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری سوئی ہوئی بیوی بیدار ہو گئی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، بلکہ میرے رخسار سے 8 روز تک خوشبو ہی مہکتی رہی۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اس ماہ مبارک میں روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی زبان بھی ذکر و درود سے تر رہے گی۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے،
ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو اپنی زبان پر ذکر و درود جاری رکھنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا تو نیت کر لیں، تاکہ ہم خوب ذوق و شوق کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے رہیں۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ جب جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، جن سے ہو سکے 2 زانوں بیٹھ جائیے، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر جیسے تھک جائیں تو آپ جیسے آسانی بیٹھ جائیے گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا، قحقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا، دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ شان تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ تھا، کیونکہ جب بھی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کے سامنے جلوہ فرما ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک سورج کے نور پر غالب آ جاتا، اور اگر چراغ کے پاس جلوہ فرما ہوتے تو چراغ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور غالب آ جاتا۔ حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور تھے۔ تو جب شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کے سامنے یا چاند کے سامنے جلوہ فرما ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ دیکھا جاتا، اور اس امر کی گواہی وہ حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلنی نورا، یعنی یا اللہ مجھے سراپا نور کر دے۔ تو تبھی کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات مجددیہ میں فرماتے ہیں، اس حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، کیونکہ عالم شہادت یعنی دنیا میں ہر چیز کا سایہ چیز سے لطیف تر ہوتا ہے، اور جب حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کوئی چیز لطیف تر ہے ہی نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین پر سایہ پڑا ہی نہیں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی کئی محدثین کے حوالے سے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہ تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اتنی خوبیاں، اتنے کمالات، اتنی خصوصیات ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود میں، جسم مبارک میں، اتنی خوبیاں، اتنی خوبیاں، اتنی خوبیاں کہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور بیان نہ کریں یہ چھوڑی بھی نہیں جا سکتی۔ تو جتنا ہو سکے گا بیان تو کرے گا، اور آخر میں پھر یہی کہنا پڑے گا جو اعلی حضرت کہہ کے گئے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، کیونکہ تیرے خصوصیاتی کو انتہا ہے ہی نہیں، تیرے تو بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کی بہنیں بھی تھیں، ان کے والد ماجد تو جنگ میں شہید ہو گئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی تھی، قرضہ بھی تھا، تو جب باغ پکا اور کھجوریں حاصل کی تب کھجوروں کی تعداد اتنی نہ تھی کہ وہ قرض اتر جاتا، قرض والے سے بات کی کہ کچھ نیگوشیٹ ہو جائے کہ اب یہ ہے اور آپ قرض میری خلاصی بھی ہو جائے، اور یہ قرض سے آپ اس کو مائنس کر دو، مگر وہ ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ بڑی پریشانی کا عالم تھا، اور جب پریشان ہو تو پھر صحابی کہاں جائے؟ بارگاہ رسالت میں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
والا ہے سچا ہمارا نبی. پہنچے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سارا ماجرا عرض کیا. آقا آپ تشریف لے چلے، شاید آپ کو دیکھ کر قرض دینے والے کو رحم آ جائے. یعنی آپ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی اپنائیت تھی، کتنی اپنائیت تھی، کتنی اپنائیت تھی. اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت، محبت، کرم نوازی پر کس قدر ناز تھا کہ آقا آپ تشریف لے چلیں، قرض والا مانتا نہیں، آپ کو دیکھ کر اس کو رحم آ جائے گا. ہائے ہائے ہائے، قربان جائیے، قربان جائیے. یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، ہر قسم کی کھجوروں کو علیحدہ علیحدہ ان کا ڈھیر لگا دو. تو میں نے ایسا ہی کیا اور پھر حاضر ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلے. قرض والے نے دیکھا تو وہ بھی تھوڑا سا اس کے دل میں بھی گھبراہٹ سے پیدا ہوئی اور اس سے پورے قرض کا تقاضا تو کیا. نبی رحمت، شفیق امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم با نفس نفیس جو وہ کھجوروں کا ڈھیر تھا نا، اس کے بڑے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگانے لگے. پھر اس کے اوپر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا جابر، قرض والوں کو کہو وزن کرتے جائیں اور اپنا اپنا پورا حق وصول کرتے جائیں. اب قرض والوں نے پیمانے لے لے کر اپنا حق لینا شروع کیا. سب کے سب قرض ادا ہو گیا مگر اس ڈھیر میں سے کوئی کمی نہ آئی. یعنی جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرماتے اس ڈھیر میں سے کوئی کمی نہ آئی. اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ دیکھ کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. خوش تو ہونا ہی تھا. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جابر، یہ ماجرا جا کر عمر کو بتاؤ رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ گئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، واقعہ بیان کیا. تو اب دیکھیے سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدنی سوچ. فرماتے جابر، تو مجھے اب بتانے آئے ہو؟ مجھے تو اس وقت سے یقین ہو گیا تھا جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس سے چلے تھے. تو اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ ہونا تو بس کام تو ہو ہی گیا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے. کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی. یہی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ابتدا میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو مسجد کے ایک ستون پر، کیونکہ خشک کھجور کا تنا تھا، ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے. پھر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے منبر شریف تیار کیا گیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. اچانک رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بلک بلک کر رو رہا ہو. دیکھا گیا تو رونے کی آواز اس سوکھے خشک تنے سے آ رہی تھی.
کہتے ہیں اتنا رویا کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا. یہ دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ اس کو گلے سے لگا لیا. جب گلے سے لگایا تو اس نے بچوں کی طرح ہچکیاں لینا شروع کر دی. پھر وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا. بخاری اور مشکاہ شریف کے حوالے سے یہ روایت کو یوں نقل کیا گیا. پھر وہ ستون خاموش ہوا تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار عطا فرمایا. اب یہ کس کو اختیار دیا جا رہا ہے؟ سوکھے تنے کو اختیار دے رہے ہیں. تو اختیار دینے والا کیسا مختار ہوگا؟ سبحان اللہ. بس اب سوتے چلے جائیے اور جھومتے چلے جائیے اور مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عقیدت کو اپنے دل میں اور بڑھاتے چلے جائیے. آئے ہائے ہائے. اختیار عطا فرمایا. اس درخت کے تنے کو اختیار عطا کر رہے ہیں کہ اے ستون تجھے اختیار ہے, چاہے تو تجھے اسی جگہ اگا دوں جہاں تو تھا, اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں اگا دوں تو جنت کی نہروں اور چشموں کا پانی پیے اور تیرا پھل اللہ تعالیٰ کے دوست کھائے. یہ سن کر اس ستون نے اسی کو اختیار کیا کہ جنت میں جگہ عطا ہو جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے حسن اعتقاد پر قربان جائیے. عرض کی صحابہ کرام علیہ رضوان نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ستون اب کیا کہتا ہے؟ ارے یہ کیسا کلام تھا کہ صحابہ کرام اب عرض کرتے, آقا یہ ستون کیا کہہ رہا ہے؟ جانتے تھے کہ بات ہو رہی ہے, کلام ہو رہا ہے, محبت کی باتیں ہیں, پیار کی باتیں ہیں. اے ہے. فرمایا اس نے یہ پسند کیا ہے کہ اسے جنت میں لگا دیا جائے. سبحان اللہ. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی یہ حدیث بیان فرماتے, ہائے ہائے ہائے, اے عاشقان رسول, ذرا دل کے کانوں سے سنو کہ آپ کیا فرماتے ہیں. یعنی جب حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی یہ حدیث بیان فرماتے تو خود روتے اور فرماتے, اللہ کے بندو غور کرو کہ وہ خوش لکڑی کا ستون سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں رویا تو تم زیادہ حقدار ہو کہ حضور کے عشق میں رویا کرو. یہ گویا کہ آپ نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے کا ایک ایسا مدنی راستہ بتا دیا کہ عشق رسول میں رونا چاہیے. کہ وہ فراق رسول میں رویا تھا ستون, کہ میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فراق ہو گیا, جدائی ہو گئی, دوری ہو گئی. وہ عاشق کیوں نہ روئے جو مدینے سے دور ہے؟ یعنی وہ کیوں نہ روئے, وہ عاشق کیوں نہ روئے کہ جو مدینے سے دور ہے؟ وہ عاشق کیوں نہ روئے جو آقا کے روزے سے دور ہے؟ وہ عاشق کیوں نہ روئے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں سے دور ہو, مسجد نبوی شریف سے دور ہو؟ کیوں نہ روئے؟ ایک کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں بلاوا آ جائے, ہمیں بلاوا مل جائے اور ہمیں بھی مدینے پاک کی حاضری نصیب ہو. تو رونا چاہیے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے, مولا مجھے تلاش
اسی چشم تر کی ہے. امیل سنت بھی کیا خوب لکھتے ہیں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. آقا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. کاش آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق و محبت اور آپ کی یاد میں رونے والا جذبہ ایسا نصیب ہو جائے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے. ایسا گھما دے ان کی ملا میں خدا میں. ایسا گھما دے ان کی ملا میں خدا میں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں اور عجیب و غریب قسم کی زندگی کا ہمارا انداز بن گیا. پورا پورا دن گزر جاتا ہے، کیا مدینے کی یاد آتی ہے؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، کیا مدینے کی یاد آتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا مطلب عاشق ہے نا، مدینہ تو یاد آنا چاہیے عاشق کو. مدینے کی یاد آئے، فراق مدینہ میں رونے کا جذبہ نصیب ہو، یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنا نصیب ہو، پھڑکنا نصیب ہو، بلکنا نصیب ہو کہ ان کی نظر عنایت اور ان کی توجہ اگر یوں پڑ گئی اور بلاوا آ گیا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بات صرف بلاوے کی ہے. ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت بھی لی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا میرا ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. کو پاس کچھ نہیں مجھے زمانہ سرکار
مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دل سرکار کی گلی آقا کے میلاد کا مہینہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں. خوشیاں کے یہ لمحات ہیں، خوشیوں کے یہ ایام ہے. کیا عجب، کیا عجب، کیا عجب. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہو تمہارے در سے بہت دور ہو گئے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے. بس یاد نبی میں رونے تڑپنے کا جذبہ نصیب ہو، اور اس دنیا کی محبتوں میں جو ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کس کو مدینہ یاد آتا ہے، کس کو مدینہ یاد نہیں آتا. اگر کچھ عرصہ کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے نا تو مزہ نہیں آتا، اور ایک عرصے تک مدینہ نہ جا سکے، لیکن نصیب والا ہے جس کو مدینے کی یاد نصیب ہو جائے. یقین مانے مدینے والے کی یاد نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس درخت مبارک کے اس تنے کے صدقے میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، سچا پکا عشق عطا فرمائے. فراق نبی میں، یاد نبی میں رونے والا جذبہ نصیب ہو جائے، سچا جذبہ نصیب ہو جائے، اور آقا کی بارگاہ میں ہماری یہ التجائیں قبول ہو جائے، ہماری عرض قبول ہو جائے. ایک کاش کرم 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 ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک کے تو کیا کہنے. سوکھے درخت پر شفقت فرمائی اور اس کو جنت کا مزدہ دے دیا. آئے ہائے، کاش ہمیں اس طرح خلوص سے رونا تو نصیب ہو. کاش جس طرح اس سوکھے درخت کے تنے پر کرم ہو گیا، کیا جب ہم پر بھی کوئی کرم ہو جائے اور ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. جنت میں داخلے کا بہترین اور بس مدینہ مدینہ راستہ عشق رسول، یاد رسول. ایک کاش ہم مخلص ہو جائیں. خیر
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک کے تو کیا کہنے. حضرت سنان بن طلق یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بنو حنیفہ سے پہلا شخص ہوں جو وفد کی صورت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دیکھا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک دھو رہے ہیں. مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا بیٹھ جائیں، آپ بھی سر دھو لیں. میں نے اپنا سر دھویا، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک خط یعنی مکتوب عطا فرمایا. بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا کرتا مبارک کا ایک ٹکڑا عطا فرما دیجئے. ٹکڑے مبارک، کرتا مبارک کا ایک ٹکڑا عطا فرما دیجئے تاکہ میں اس سے انس اپنا جو بھی اس سے محبت کا ایک انداز ہے انس حاصل کر سکوں. یہ سن کر شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قمیض مبارک کا ٹکڑا عطا فرما دیا. فرماتے یعنی وہ قمیض مبارک کا تبرک ان کے پاس تھا، وہ اس کو دھو کر بیمار کو پلاتے تو اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا تھا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ہائے ہائے، یہ کسی شان مبارک ہے. دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا وہ کرتا، اس کا ٹکڑا، یہ بیماروں کو شفا دے گیا، وہ بھی دھو کر بیماروں کو پلایا کر. یہ کتنی خوبصورت مدنی سوچ تھی، اعتقاد تھا. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک جبہ مبارک نکالا. فرمائے وہ مبارک جبہ ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا اور ہم اسے دھو کر بیماروں کو پلاتے تو شفا مل جاتی تھی. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا کوئی کرتا، قمیض، کوئی بھی شے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، وہ شے کتنی بابرکت ہو گئی، کتنی مبارک ہو گئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ کمالات اور آپ کی کچھ ایسی برکتیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں. آج اس مبارک موقع کی مناسبت سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے حسین اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. حسین، سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک مرتبہ اہل مدینہ دشمن کے خوف سے ڈر گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کمزور نڈھال گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف تشریف لے گئے. جب اہل مدینہ اس آواز کی طرف نکلے جس سے گھبراہٹ طاری ہوئی تھی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سے تشریف لا رہے تھے. فرمایا کوئی خطرہ نہیں، مت گھبراؤ. اور فرمایا گھوڑا تو دریا ہے یعنی خوب چلتا ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار تھے وہ بالکل کمزور تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے تو وہ تیز رفتار گھوڑا بن گیا. اور بہادری دیکھیے کہ جہاں سے یہ گھبرا رہے تھے اہل مدینہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی فرماتے وہاں تو کچھ بھی نہیں.
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کوئی نہیں. نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور ہم 1400 تھے. ہم نے حدیبیہ کے کنویں کا سارا پانی کھینچ لیا اور ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا. جب پانی ختم ہو گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا جانا کہاں ہے؟ وہیں جانا ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر کنویں کے منڈیر پر جلوہ فرما ہو گئے. پھر تھوڑا سا پانی منگوایا, کلی فرمائی اور اس کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا تھوڑی دیر رہنے دو, اس کے بعد ہم سب راوی کہتے ہم سب واپس ہونے تک اس میں سے پانی پیتے رہے, گوروں اونٹوں کو پلاتے رہے. وہ پانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرا سرکار ہے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, توڑا نور کا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. کیا کیا بیان کروں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کیونکہ جمال یار زیبائیاں ادا نہ ہوئی, ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں تاب سخن کس کو, حیرت میں گڑے دیکھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لے کے. رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات خصوصیات ختم ہو ہی نہیں سکتی. اے عاشقان رسول, کس خصوصیات پر بیان کیا جائے گا؟ بال مبارک, مانگ مبارک, زلف مبارک, گوش مبارک, سماعت مبارک, شان و مبارک.
پشت مبارک، ہاتھ مبارک، طاقت مبارک، کلائی مبارک، ہتھیلی مبارک، انگشت مبارک کے ناخن مبارک، کہ انگلیوں سے بہنے والے وہ پانی کے چشمے مبارک. کیا کیا بیان کرے گا. قدم مبارک، ایڑی مبارک، تلوا مبارک، کس کا بیان کرے گا. کس کا بیان کرے گا. پسینہ مبارک، اس کی چمک مبارک، اس کی خوشبو مبارک، دندان مبارک، اس کا حسن مبارک، اس سے نکلنے والی نور کی کرنیں مبارک، ہونٹ مبارک، اس کا تبسم مبارک، ہائے ہائے، آنکھ مبارک، نظر مبارک، پلک مبارک، ابرو مبارک، پیشانی مبارک. ارے کس کا بیان کرے گا. کس کا بیان کرے گا. ایسا حسن، ایسا کمال، بس کیا بیان کی جائے. ریش مبارک، اے ہائے، داڑھی شریف، ہاں. کیا داڑھی شریف کے ایک ایک بال کا کمال بیان کرے. زلف مبارک کے ایک ایک بال کا کمال بیان کرے. پلک مبارک کے ایک ایک بال کا کمال بیان کرے. کیا بیان کرے. اے عاشقان میلاد، آئیے اس پرمسرت خوشیوں بھرے لمحات میں ہم اپنا ایک مدنی ذہن بنائیں کہ وہ وجود مسعود کہ جن کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا حسین و جمیل محبوب عطا فرمایا. ان کے جمال بھی ہیں، ان جمال کے کمال بھی ہیں. کیا کیا نہیں ہے. اور آج یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیارے پیارے حسن و جمال کے پیکر، معطر منور کہ جن پر آج بھی قربان کرنے والے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. وہ آقا جن کے بارے میں یہی شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. کن کی جانب اشارہ؟ یہ تو امامہ شریف والے ہیں، یہ تو زلف شریف والے ہیں، تو داڑھی شریف والے ہیں. ان کی طرف اشارہ، ان کی طرف اشارہ کرو. ان معطر منور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کروں میں. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کرو. سر پہ امامہ،
रुख पे दाढ़ी, पूरी एक मुट्ठी, एक मुट्ठी। अभी तक नहीं है तो आज से ऐसा नहीं होगा, आज से नहीं होगा ना, आज से खलास। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद अमली आशिक रसूल बनकर मनाऊंगा, अमली आशिक रसूल बनकर मनाऊंगा। गैरों का लिबास, गैरों का अंदाज सब खलास। खाने का अंदाज मेरे आका जैसा, पहनने का अंदाज मेरे आका जैसा, सरे मुबारक पर अमामा मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक, चेहरे पर दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक, मेरा लिबास मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक। बस हर शे, गैरों का अंदाज, गैरों का तरीका खलास, सिर्फ मेरे आका का अंदाज, सिर्फ मेरे आका की सुन्नत है। बस मैं अमली तौर पर अमली आशिक रसूल बनकर इंशाअल्लाह ताला आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद मनाऊंगा, जश्न विलादत मनाऊंगा और खूब बरकतें लूंगा, खूब रहमतें लूटूंगा। आ जाओ दावत इस्लामी के माहौल में, इश्क, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक। आपको इश्क रसूल में, याद मदीना में रोना चाहिए, आ जाओ दावत इस्लामी में। आपको याद नबी में रोना चाहिए, आ जाओ दावत इस्लामी में। आपको मदीना मदीना करने का लुत्फ चाहिए, आ जाओ दावत इस्लामी। आ जाओ, रूहानियत चाहिए, रूहानियत बोलते हो ना वो, रूहानियत रूहानियत, आ जाओ दावत इस्लामी में। रूहानियत अल्हम्दुलिल्लाह अब दावत इस्लामी के माहौल में बटती है। को लेने वाला होना चाहिए, लूटने वाला होना चाहिए। ये मदनी मुज़ाकरों में, ये जितिमात में, ये आशिकाने रसूल की सोहबतों में, ये नौजवानों को देखो, इनके सरों पर अमाम है, इनके चेहरे पर दाढ़ी, इनका मस्जिद में आना, इनका दूर दराज से सफ़र कर कर यहाँ जमा होना, और फिर इश्क रसूल में, याद नबी में, मदीने पाक की याद में, और मीलाद मुस्तफ़ा के ज़िक्र में, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में, तो कभी दुआ में तो कभी ज़िक्र में, इनकी अश्कबार आंखें, इनके ये इनके अंदाज, क्या ये आपको बताते नहीं है कि वाकई रूहानियत मिलती है यहां पर? लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। खाली प्याला लेकर आओ, इंशाल्लाह भर के जाओगे, खाली खाली आओ, भर के जाओगे। और आगे बांटो मदनी काफिलों में, मदनी इनामात के जरिए, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए, ये मदनी काम नहीं, बांटो। यहां लेते जाओ, बांटते जाओ, लेते जाओ, बांटते जाओ, घटेगा नहीं, इंशाल्लाह बढ़ता ही चला जाएगा। ये बांटो, जितना बांटोगे इंशाल्लाह इतना बढ़ेगा। मदनी काफिलों में सफर करके बांटो, मदनी इनामात पर अमल करके बांटे, मदनी अल्लाह का दौरा बरा नेकी की दावत में शिरकत करके बांटे, मदरसतुल मदीना में हाजिर होकर बांटे, हफ्तावार इज्तिमा में आकर और लाकर बांटे। जितना मदनी कामों के जरिए बांटोगे इंशाअल्लाह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।